السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Zaid میں bhai, آپ I'm so سب کا sorry. جی Zaid bhai, I'm so sorry. Just 1 minute. We're just going live. I said 1 minute. Zaid bhai, we've gone live. Just I want to tell the students, everybody جو YouTube پہ ابھی right now دیکھ رہے ہیں، آپ کو ابھی ایک زوم لنک دے دی جائے گی، پن کر دی جائے گی. پلیز زوم کلاس میں آ سکتے ہیں. زوم کلاس میں انٹریکٹیو سیشن ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. زید بھائی اسٹارٹ اگین نا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کی قرآن سٹڈی کلاس میں۔ آپ جس امیزنگ سورہ کو ہم سٹڈی کرنے والے ہیں یہ ہے سورۃ المطففین۔ سورۃ المطففین قرآن کے جز اما کے اندر سورہ نمبر 83 ہے، اور اگر آپ اس کے اندر ٹرینڈ دیکھو، اگر آپ کہ یہ سب سوراز کی ترتیب میں کیسے ٹرینڈ دکھ رہی ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ شیخ ارشد بشیر مدنی کی ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ، اور یہ کتاب کے اندر اہداف جو گولز ہے قرآن کی سوراز کے، اس کے اندر انہوں نے بہت بیوٹیفلی ایکسپلین کیا ہے۔ ورتھ ریڈنگ الحمدللہ۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو انہوں نے اس ترتیب کو ایکسپلین کیا ہے کہ سورہ نبا، سورہ نازیات اور سورہ عبسہ، یہ تینوں میں قیامت کا پروف مل رہا ہے، قیامت کے دلائل مل رہے ہیں، تاکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا ان کو پروف مل جائے۔ لیکن قیامت کے دن کی منظر کشی، کہ منظر کیا سین ہوگا، کیا ہونے والا ہے، وہ ہم نے کہاں پڑھے؟ وہ ہم نے سورہ تکویر میں سورہ نمبر 81 اور سورہ انفطار میں پڑھے، سورہ نمبر 82۔ صحیح ہے؟ تو یعنی 78، 79، 80 میں پروفز ملے، 81، 82 میں منظر کشی ہوئی۔ اب اس کے اندر حساب و کتاب و اعمال کا ذکر ہوا۔ اب وہ اعمال میں کیا ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر ہم یہ سورہ مطففین میں پڑھنے والے ہیں، یعنی جو اعمال نامہ ہے، اور نیکوکاروں کا اعمال نامہ کیا ہوگا، گنہگاروں کا اعمال کیا ہوگا، کیا ریزنز تھے، کس وجہ سے لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اور اس کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آتے ہیں، جب ہم سورہ مطففین میں پہنچتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بتا دوں، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مکی سورہ ہے۔ تو اس بارے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جنرل جو لینگویج اور سٹائل ہے وہ مکی سوراز کی جو سٹائل ہوتی ہے وہی سٹائل ہے۔ تو اس بارے میں ایک یہ بھی آنسر دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ میں ریویل ہوئی اور مدینہ میں پھر اس بارے میں، اس کی اہمیت کے تعلق سے وہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ آپ دیکھیں گے اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول، ریزن آف ریولیشن کے اندر، کہ یہ سورہ جو ریویل ہوئی تو اس میں ابن ماجہ اور نسائی میں حدیث ملے گی ابن عباس کی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ، ان کی عادت تھی کہ وہ لوگ بھی ناپ تول میں کچھ کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویل للمطففین یہ سورہ نازل کی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ صحیح ناپ تول کرنے لگے۔ تو یہ اس بارے میں ہم اس کے شان نزول کے تعلق سے بات دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ میں ہی ریویل ہوئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے اندر جو فراڈز ہوتے تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، ان کے اندر جو معاملہ تھا، اور جو وہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، تو جو سین آگے آنے والا ہے اس سورہ کے اندر، تو یہ مکہ کے اندر ہونے والی، کثرت سے ہونے والی چیزوں میں سے تھی، اور لینگویج آف دا قرآن میں، سو اس بارے میں ایکچولی مفسرین میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، تو یہ مطففین جو ہے، مطففین یہ کس چیز سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے طففا یطفف۔ مطففین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کم دینا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ناپ تول میں جو کمی کرنے والا ہے اس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے۔
جی ویل للمطففین تو بدبختی ہے، ہلاکت ہے. اب ویل جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کے اندر ایک وادی کا بھی نام ہے ویل، اور عام زبان کے اندر بھی ویل یعنی بدبختی ہو، ہلاکت ہے متففین کے لیے، یہ بات بھی کہی گئی ہے. تو ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے کیا؟ نہیں، فائدہ نہیں ہے. کیا ہے؟ بدبختی ہے. کیوں؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے. دنیا کی زندگی ایگزام ہے، اور اس ایگزام کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اس میں دنیا کی لالچ میں آ جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا فائدہ مل جائے، میرا تھوڑا میں فائدہ کر لوں، اور یہ ان کا زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے. اور یہ متففین کی لفظی معنی جو گرامر کی ایکسپرٹس ایکسپلین کرتے ہیں، اگر آپ اس کی گرامر کی میننگ بھی دیکھو تو اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ لینا، کچھ مطلب تھوڑا سا کم دے دینا، یہ معنی ہے. ہاں، تھوڑا سا کم دینا یہ بھی معنی ہے. تھوڑا سا کم کیوں دیتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں وہ؟ اگر زیادہ ناپ تول میں کمی کر دیں گے تو پھر پکڑے آئیں گے. تو کیا کر رہے ہیں؟ پکڑے آنے سے ڈرتے ہیں، اتھارٹی سے ڈرتے ہیں. اللہ کا ڈر ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہو تو ایک انسان تب یہ کام نہیں کرے گا. تو وہی بدبختی ہے کس کے لیے؟ متففین کے لیے. ایک منٹ رکیں، کیا ساؤنڈ آ رہا ہے کچھ؟ اوکے. الذین اذا اکتالوا علی الناس، اب یہاں پر متففین ورڈ کے اندر ہی آ گیا ہے ایکچولی کہ بھئی متففین ورڈ کا مطلب لفظ کا معنی ہی یہی ہے. یہاں پہ نہیں کہا گیا. کسی کی آواز آ رہی ہے، ایک منٹ میں میوٹ آل کرتا ہوں. جی ہاں، بات یہ کہہ رہا تھا ویل للمطففین. ورڈ متففین کا پر غور کریے آپ. متففین پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کیا دیکھو گے کہ یہاں پہ وہ لوگوں پہ لعنت ہے ایسا نہیں کہا گیا ہے. وہ لوگ نہیں کہا گیا ہے. متففین لفظ واضح ہے، یعنی کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی اور اس کی تفصیل ایکسپلین کیا ہے. القرآن یفصل بعضها بعض، قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفصیل ہوتی ہے، تو پھر بھی اور فردر ڈیٹیل میں ایکسپلین ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ ناپ تول کرتے ہیں لوگوں پر، جب وہ ناپتے ہیں لوگوں پر. یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں. جب ناپتے ہیں اذا اکتالوا علی الناس تو برابر کیا کرتے ہیں؟ پورا پورا لیتے ہیں. مطلب اس میں کمی نہیں کرتے، لینے میں کم نہیں کریں گے. جب لینے کی بات آئے گی برابر ناپ تول میں برابر سے لیں گے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں جب دینے کے لیے، یخسرون تو کم دیتے ہیں. مطلب یخسرون خسارہ کرتے ہیں سامنے والے کا نقصان کرتے ہیں، سامنے والے کو کم دیتے ہیں. دیتے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں. لیتے ٹائم پہ برابر سے لیتے ہیں. تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ تو دو کام ذکر ہے. ایک ہے برابر سے لینا، ایک ہے برابر سے دیتے ٹائم پہ کمی کرنا. تو میں نے سوچا، فرسٹ خیال میرے ذہن میں آیا کہ لیتے ٹائم پہ برابر لینا، اپنا حق آدمی لے رہا ہے نا، اپنا حق لے رہا ہے نا. یہ پہلی آیت پہ میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھو ترجمہ اگر آپ دیکھو گے تو ترجمے میں وہ بات آپ کو نہیں پتا چلے گی جو میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں. بہت بیوٹیفل بات ہے کہ جب وہ لینے کی بات آتی ہے تو برابر سے لینے میں کیا غلط ہے؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. مجھے سوال کا جواب تفسیر قرطبی میں ملا. اگر آپ یہاں پہ تفسیر قرطبی میں جا کے دیکھو، نیچے کی یہ نیچے ایک اور ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، ہاں، تو اس میں مجھے آنسر ملا یہ سوال کا. امام قرطبی نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس بات کو کہ دیکھیے، ایک منٹ رکے ہم. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وہ کہتے ہیں یہ عربی زبان کے اندر جو ہے نا، کالوہم، ہاں، کالوہم جو آیا نا، کالوہم، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ اے کالو لہم او وزنو لہم فحذفت اللام. نہیں، کالوہم او وزنوہم کی نہیں، میں اس سے پہلے والی آیت کی بات بول رہا تھا. وہ لام کی بھی بات ہم آئیں گے ابھی.
وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، یہاں پہ پوائنٹ ہے، وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، تو تالو کے ساتھ کیا ہے نا، من آتا ہے. مطلب عربی زبان کے اندر کچھ حرف جر جو کچھ پریپوزیشنز یوز ہوتے ہیں ورب کے ساتھ، اور وہ میننگ کیری کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے اقتلتو منک. ہاں، تو یہاں پہ جو صحیح جو وہ ہے نا من، مطلب ان سے جب لیتے ہیں وزن میں، لیکن کالوہم وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، وَإِذَا اكْتَالُوا مِنَ النَّاسِ نہیں ہے. ہاں، من الناس نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا مطلب؟ اس کے نا مطلب یہ آتا ہے نا، کیا مطلب آتا ہے اس کے نا مطلب یہ آتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو لیتے ہیں نا تو اذقتالو علی الناس، یعنی حاوی ہو کے لیتے ہیں. جب لیتے ہیں نا تو حاوی ہو کے لیتے ہیں، اور حاوی ہو کے لینے والا کیا کرتا ہے خود کا بھی لے گا اور تھوڑا بہت اوپر بھی لے گا. حاوی ہو کے لینا. اذقتالو علی الناس، یہ اعلی جو ہے نا اوپر، اس سے بات مانا مل رہی ہے. منا وَإِذَقْتَالُوا مِنَ النَّاسِ نہیں آ رہا ہے، وَإِذَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تو مطلب لیتے ہیں نا تو خسیٹ کر کے لیتے ہیں، برابر سے لیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، سامنے والے کا نقصان کرتے ہیں. نقصان کرتے ہیں یعنی کم دیں گے، جتنا دینا چاہیے اس سے کم دیں گے. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ترازو میں تو ایسا کرتے تھے، ترازو میں ایسا کرتے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، خریدنے والا دیکھ رہا ہے کہ کچھ کم مل رہا ہے، مجھے چھوڑو کام بولنے اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کم کرتے ہیں کہ تھوڑا ہوگا تو سامنے والا بولے گا بھائی دے دیا، مطلب برا لگتا ہے نا، مانگنے میں بھی برا لگتا ہے سامنے والے کو. تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں، تھوڑا کر کے اپنا فائدہ کرتے ہیں. یخسرون، ان کو کیا معاملہ ہے کہ اگر سامنے والے کا لاس نہ کرے نا تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. مطلب ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وزن کر کے دینے میں کچھ تو سامنے والے کا نقصان کرے تو ہی ان کا دل بھرتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، سامنے والے کا کچھ نقصان کرے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ وہ لوگوں کو مبعوثون یعنی کہ پھر سے زندہ کیا جائے گا. ہاں، پھر سے زندہ جائے گا، اٹھایا جائے گا. کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے؟ مطلب یظنو جو لفظ آیا نا یہاں پہ، یظنو مطلب یظنو، کیا ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کیا ان کو کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ مطلب کیا معاملہ ہے؟ واٹ از دا رانگ ود دیم؟ کیا ہو گیا یہ؟ یعنی کہ وہ لوگوں کی خصلت ہوتی ہے جو انہم مبعوثون، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو جو لوگ یہ خیال بھی نہیں ہوتا نا کہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کام. اور آپ دیکھو گے کہ جس کے پاس آخرت کا ڈر نہیں ہے، دنیا جس کا سب کچھ ہے، اب وہ تھوڑا بچا کر کے اپنا تھوڑا فائدہ کر سکتا ہے. تھوڑا فائدہ ہوگا تو کچھ وہ اپنی اور چیز لے لے گا، ہاں، اور چیز کچھ لے لے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر دنیا میں سزا کیسے بھیجتا ہے. ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے بارش کم آتی ہے، سوکھا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ان پر آتی ہے دنیا میں بھی. اب وہ فائدہ کرنے جا رہے ہیں، الٹا اس کے اندر نقصان ہوتا ہے. جو اکانومی اس طرح کی ہو، چوروں کی اکانومی ہو. میری آواز بریک ہو رہی ہے کیا؟ ذرا کنفرم کریں. جو چوروں کی اکانومی ہوتی ہے، جس کے اندر چور ہی ہیں، سب لوگ، چوری کا معاملہ اوپر سے نیچے تک چل رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ اکانومی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، ہاں، وہ اکانومی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ چوروں کا معاملہ ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم چوری ووری کر کے اپنا بڑھا لو گے تو الٹا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخرت کے تعلق سے ڈرایا ہے. اور یہ کیا پتا چلتا ہے یہاں پہ؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کہ جس کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہے نا، تو وہ دنیا میں کیا 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 کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. صرف موقع ملے تو وہاں پہ وہ کیا کرے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں ہیں. کہیں پہ نا ایک جگہ کا معاملہ ہے کہ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا کئی دنوں تک. US کی ایک بات ہے، مثال کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن رپورٹ دیکھیں گے مل جائے گا. تو بلیک آؤٹ کے بعد میں دیکھا کہ کتنے سارے سٹورز کو توڑا گیا تھا، کیونکہ کیا سٹورز کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے، برگلر الارم ہے، وہ سب بریک ہو گئے تھے. مطلب برگلر الارم بھی نہیں بجے گا، پورا بلیک آؤٹ تھا پورے شہر میں. کتنے سارے سٹورز کو توڑا گیا تھا. سویلائز کلچرڈ کنٹری کے اندر، کلچرڈ شہر کے اندر ایسا ہوگا کیوں؟
آپ خود دیکھو گے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ سرٹن رائٹنگ سچویشن جب ہوئی تو بعض لوگ بولے کچھ ان کا ریلیجس معاملہ نہیں ہے، بس ایسا ہے تھوڑا میرا فائدہ میں کر لوں، تو وہ سچویشن ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں بس نکل آتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ میں اپنا کیا فائدہ کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر آپ یہ بیوٹیفل سٹائل دیکھوں گے جس کے اندر فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن چینجز ہوتے ہیں قریب سے دور. تو اولئک جو ہے نا یہ دور کا اشارہ ہے. کیا وہ لوگ، یہ لوگ کے لیے ہاؤلائی آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اولئک آتا ہے. اللہ یظن اولئک، کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے انہم مبعوثون کہ انہیں پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ یعنی کیا ہے، ان کو تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے سے دور کر کے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا. اور اس میں یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹھانے جانے کے تعلق سے اب ہم نے پچھلی جو سورہ پڑھے تھے اس کے اندر کیا آیا تھا، سورہ انفطار میں کیا آیا تھا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. جب قبریں پلٹی جائے گی، پوری طرح سے پلٹ دی جائے گی، اس میں سے باہر نکل جائے گی بُعْثِرَتْ. تو یہاں پر مبعوثون جو ہے نا سے ایک طرح سے اور تفصیل مل رہی ہے. کیا وہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، جو عظیم یعنی بہت بڑے دن، ٹریمینڈس ڈے. عظیم یعنی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو عظمت میں بڑا، گریٹنس میں، اور دوسرا کہ اس کے اندر جو اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کے پاور میں بڑا. دونوں معنی اس کے اندر عظیم لفظ کے اندر ہے. لیوم عظیم. اچھا یوم عظیم، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. کتنا بڑا دن ہے، ہم نے 2 سوراز میں دیکھے ہیں نا، جو 2 سوراز کے اندر یہ ساری باتیں آئی تھی. اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت. تو یوم عظیم کا گلمس دیکھا ہے ہم نے، صرف جھلک دیکھی ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دن کا ذکر کیا، لیوم عظیم. ہاں کس دن؟ عظیم دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے. کون کھڑے ہوں گے؟ لوگ. کون؟ متففین جو ہے نا، اور جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا وہ بھی، اور فراڈ کرنے والے بھی، دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے، جو ان کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، کلا، ہاں ہرگز نہیں. کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں کہا ہے؟ کل. کس چیز کو ہرگز نہیں کہا ہے؟ ان الکتاب الفجار لفی سجین. جو ان کی سوچ ہے نا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، جو ان کی سوچ ہے نا، تو اللہ نے کہا ہرگز نہیں، مطلب آئے کے رہے گا. تم لوگ سوچتے ہو نہیں آئے گا، اور وہ سوچ کی وجہ سے متففین بنتے ہو، لیتے ہو تو پورا کھسیٹ کر کے لیتے ہو، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو سامنے والے کا نقصان کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی قیامت کے دن، قیامت نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، کل تم بچ کے نکل جاؤ گے ایسا نہیں ہے. ہاں تم بس فائدہ لے رہے ہو، نقصان کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا. کل ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کتاب الفجاری، جو فجار جو ہے، جو بدبخت ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا فجر کا مطلب کیا ہے، جو رات کے اندھیرے سے جو صبح کی روشنی پھٹ کر کے آتی ہے. اور فجار جو مطلب ہے کہ جو حد کو پار کرنے والے، لمٹس کو کراس کرنے والے. اور فجار جو ورڈ ہے نا یہاں پہ فعال کا وزن ہے. فعال کا مطلب ہے یعنی فارم ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ایسا کرنے والے، یعنی بہت زیادہ حدوں کو پار کرنے والے، جن کا کام ہی یہ تھا، جن کا یہ نیچر بن گیا تھا، جن کا یہ زندگی کا طرز عمل تھا، فجار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کتاب الفجاری، جو فجار کا ریکارڈ ہے، لفی سجین، وہ سجین میں ہوگا. سجین کیا ہے؟ سجین کیا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ریکارڈ لکھتے ہیں، فرشتے ریکارڈ لکھتے ہیں، ایک طرف سارے نیک اعمال لکھنے والے، دوسری طرف سارے گناہ کے کام لکھنے والے. ان کتاب الفجاری لفی سجین. تو فجار کا جو ریکارڈ ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ سجین میں ہوگا، سجین میں. اب سجن کسے کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سجن کا مطلب کیا؟ جیل. تو سجین جو ہے مطلب کہ وہ ایک پریزروڈ، ایک ٹائپ کی جیل ٹائپ کی ایک سیف جگہ پہ ہوگا. ہاں تفسیر ابن کثیر میں کہ ایک سیف جگہ پہ ہوگا، سیف ڈیسٹینیشن میں ہوگا. ہاں اور سجین کے بارے میں ہم ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں. آئیے، ہاں سجین کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسِّجِّينٌ هِيَ تَحْتُ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے. تو یہ جو سجین جس میں ریکارڈ ہوگا یہ ایک بہت ہی سیف جگہ ہوگی, یعنی کہ ایسا نہیں کہ ریکارڈ لاسٹ ہو جائے گا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ریکارڈ تو لکھا گیا, اس کے بعد کہاں گیا, وہ مرنے کے بعد کہاں گیا, ارے مرنے کے بعد ریکارڈ لاسٹ ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سجین میں محفوظ ہوتا ہے, وہ ریکارڈ جو ہے وہ سجین میں محفوظ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِنَّ کتاب الفجاری لفی سجین, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ, اور تمہیں کیا بتائے گا کہ سجین کیا ہے, کیسے پتا چلے گا, کیسے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ سجین کیا ہے. ایک منٹ ہولڈ کریں, کیا میری اسکرین ریفریش آ گئی ہو گئی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ, نہیں ہینگ ہو گیا لگتا ہے میری, شاید میری اسکرین نہیں آ رہی. شکیل بھائی آپ کو بھی نہیں دکھ رہی ہے؟ دکھ رہا ہے کہ نو انڈیڈ دا اچھا ریکارڈ, ایسا دکھ رہا ہے. اچھا اوکے, تو یہ لیگ ہو رہا ہے تھوڑا. اوکے, کتاب مرقوم, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا بتائے گا تمہیں سجین کیا ہے. سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. کتاب مرقوم یہ کتاب ہے لکھی ہوئی, مرقوم یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب. ایسا نہیں کہ بس اورل ٹریڈیشن, یہ محفوظ لکھی ہوئی کتاب ہے. جو ہمارے اعمال ہوں گے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, اور یہ اعمال ہمیں کس حال میں ملنے والے ہیں نا, یہ اگلی سورہ میں ہم پڑھیں گے. اگلے ہفتے جب ہم آنے والے ہیں, جب ہم سورۃ الانشقاق پڑھیں گے تو یہ اعمال کس طرح سے قیامت کے دن ملیں گے, اعمال نامہ کیسے ملنے والا ہے, وہ سورہ انشقاق میں ہم پڑھیں گے. تو کتاب مرقوم وہ ایک کتاب ہے جو محفوظ لکھی ہوئی کتاب ہے, ہاں رجسٹر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, بدبختی ہے اس دن. دوسری بار ویل آ رہا ہے. اس دن, کس دن, ہاں کس دن, قیامت کے دن. لِلْمُكَذِّبِينَ, مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا ملے گا, بدبختی ہے ان کے لیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے, بدبختی ہے. مطلب مین پرابلم کیا ہے, کیوں یہ کرتے ہیں کام, فراڈ والا کام کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہوں میں سے بنیادی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کرنا. اچھا, ابھی یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی مومن بھی ہو سکتا ہے جو متففین والا کام کرے, ناپ تول میں کمی کرے, کیا کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن چوری کرتا ہے تو وہ وقت پہ وہ مومن نہیں ہوتا, وہ ایمان اس کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. اور لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, اور کوئی زانی ہاں جب زنا کرتا ہے, وہ زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی خصلت نہیں ہے, یہ کوالٹی ہے انکار کرنے والوں کی. اور کوئی مومن ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن پیمنٹ کرے گا, نماز پڑھا ہے, روزہ رکھا ہے, لیکن پیمنٹ کرے گا, اپنی ساری نیکیوں سے پیمنٹ کرے گا, اور نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا, سامنے والے کے گناہ لیے جائیں گے, وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے, اور پھر وہ جائے گا کہاں, جہنم میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص کون ہے, مفلس ہے, کنگال ہے, انسالوینٹ, ہاں انسالوینٹ, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو مطلب اس کے ساتھ پورا انصاف ہوگا. لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے, وہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی تو فکر نہیں ہے, وہ تو سوچتے بھی نہیں اس بارے میں, ان کو فکر ہوتی ہے بس دنیا, یہ دنیا کا فائدہ, یہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, بدبختی اس دن مکذبین کے لیے, مطلب جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. الذین یکذبون بیوم الدین, جو لوگ جھٹلاتے ہیں یوم الدین, قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کی, اور آپ خود دیکھیے کہ جب یہ بات پھر سے آئی ہے, یکذبون, اس سے پہلے کیا تھا, یکذبین, مکذبین, پھر یہاں پہ کیا, یکذبون بیوم الدین. ہاں تو مکذبین آیا, یکذبون آیا, مطلب بات دہرائی گئی ہے, یعنی کہ ایمفسائز کی گئی ہے. جو جھٹلاتے ہیں کس دن کو جھٹلاتے ہیں, یوم الدین. تو یومئذ للمکذبین, جھٹلانے والے, کیا جھٹلانے والے, جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے معاملہ, دنیا کو تو جھٹلا نہیں سکتے ہیں, موت کو تو جھٹلا نہیں سکتے ہیں, تو جھٹلانے میں کیا جھٹلائیں گے, مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلائیں گے. اور حقیقت میں کیا ہے, وہ سارے اعمال کا نتیجہ کہاں آنے والا ہے, اس زندگی میں ہی آنے والا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین, جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو تیسری بار آیا, وما یکذب بہ, اور کوئی جھٹلائے گا نہیں اسے, کوئی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا, الا کل معتد اثیم, سوائے ہر وہ حد پار کرنے والے,
حد سے بڑھنے والے، معتدن، معتدن یعنی کہ جو حد اللہ نے سیٹ کی ہے نا، لمٹس اللہ نے سیٹ کی ہے، وہ معتدن اثیم گنہگار. معتدن کیا ہے؟ اس کا ایکشن ہے. کیا ایکشن ہے؟ کیا ایکشن ہے؟ وہ حد پار کرنا. اثیم کیا ہے؟ اس کے دل کا حال ہے. گنہگار مطلب گنہگار جو معتدن اثیم، گنہگار حد پار کرنے والا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کون جھٹلاتا ہے. یہاں پہ بات بتائی گئی ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات کو یاد رکھیے. جو لوگ سچائی کو چاہتے ہیں نا، سچائی کو ڈھونڈتے ہیں، سچائی جاننا چاہتے ہیں، زندگی میں سچائی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا، ویسے لوگ قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو، کیونکہ کتنا واضح ہے نا، کتنا واضح ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی بار بنایا، کیا وہ پھر نہیں بنا سکتا؟ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح. جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، کیا وہ پھر ہمیں نہیں بنا سکتا؟ کیا ایسا ہی مکسڈ اپ معاملہ چھوڑ دے گا؟ وہ مکسڈ اپ ہے نا یہاں پہ معاملہ. نیک لوگ بھی ہے، گنہگار بھی ہے، سب لوگ مکس رہتے ہیں، ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک زمین پہ رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، سب مکسڈ اپ ہیں. نیک لوگوں پہ بھی نعمتیں آتی ہے، برے لوگوں پر بھی دنیا کی آسانیاں ملتی ہیں ان کو. نیک لوگوں پہ بھی پریشانیاں آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی پریشانیاں آتی ہے. ایک سیکنڈ. تو یہ سب جو ہے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، کتنا واضح ہے. تو کون جھٹلائے گا قیامت کے دن کو؟ کون جھٹلائے گا؟ معتدن اثیم. یہ بات کو یاد رکھیے. تو جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں گنہگار لوگ ہوتے ہیں نا، جو حد کو پار کرنے والے، وہ لوگ جھٹلاتے ہیں. وہ لوگ جھٹلاتے ہیں. کیوں جھٹلاتے ہیں؟ آگے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو جھٹلانے میں پیغام ملنے کے بعد بھی جھٹلانا، یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور بات وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ہماری آیتیں پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہے، قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، وہ کیا کہتے ہیں؟ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس یہ کس سے کہانیاں ہیں. بولتے ہیں نا بہت سے لوگ، بولے یہ کون دیکھا ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس چلتی آئی ہے. ایسا بولتے ہیں لوگ. یہ ان کا جھٹلانے کا معاملہ ہے، یعنی اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیوں؟ ریزن یہ ہے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ان کو لگتی ہے. اور دیکھیے کلا، اب یہ دیکھیے جھٹلانے کی مین وجہ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے جو وہ کرتے ہیں اس وجہ سے. یکسبون جو ان کی کمائی ہے، جو وہ ان کے کام ہے، یہ جو کمائی ہے نا اس کی وجہ سے یکسبون. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پہ کیا پتا چلتا ہے یکسبون کے اندر جو اس بارے میں بات ہے، حدیث کیا ہے یہاں پہ؟ یکسبون میں کمائی جو ہے وہ اوپر متففین کا ذکر آیا، دنیا کے اندر دھوکہ دہی کرنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، وہ بات سے سٹارٹ ہوئی. لیکن یکسبون جو لفظ ہے یہ جنرل ورڈ آ گیا، کمائی کے اندر سب آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پہ کالا نقطہ آتا ہے. اور فإن نزع وتاب، اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے، ہاں ثقل قلبہ، واستغفر، ایک حدیث میں آتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لے، تابہ یعنی توبہ کرے، اللہ سے معافی بھی مانگے، تو ثقل قلبہ، اس کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے. وإن زاد زادت، اگر وہ اور گناہ کرتا ہے تو وہ کالے نقطے بڑھتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آیت پڑھ کے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، یہ زنگ ہے جو اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، یہ زنگ پورا یہ رسٹڈ ہے، یہ زنگ لگ جاتا ہے اس کے دل کے اوپر. اب کوئی کہے کہ بھائی سکین میں آئے گا کیا، ایکس رے میں آئے گا، سی ٹی سکین میں آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. یہ کون سا سکین ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کا حال کیا ہے. اور ایک انسان ہے نا خود فیل کر سکتا ہے اس کے دل پہ جو کالے نقطے 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 گناہ کے نقطے آ رہے ہیں نا، وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا ہے اللہ سے، تو وہ نقطوں کی وجہ سے بے چینی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے زندگی میں. دنیا میں آدمی جیتا ہے لیکن بہت پریشان جیتا ہے. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ایمان کی چاشنی چکھی ہے، جو ایمان کی صاف دل والی زندگی جس نے گزاری ہے نا، اس کو ہی معلوم پڑے گا یار نہیں اچھا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے. تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، اس کے دل کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل پہ کالے نقطوں کی وجہ سے. اب یہاں پہ بہت اہم بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس کا دل اس طرح سے فیسیر الی قلبین، وہ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دو بل اللہ اسودا، جو کالا دل ہوتا ہے، مطلب بعض دل سفید ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جو کالا دل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ اچھائی کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، برائی کو برا نہیں سمجھتا ہے، الا ما اشرب ہواہ، سوائے وہ جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہے. یعنی کہ دل جب پورا کالا ہو جاتا ہے، زنگالود ہو جاتا ہے،
تو اس کے بعد ہے نا اس کے اندر صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. صحیح کو صحیح نہیں سمجھتا, غلط کو غلط نہیں سمجھتا, اس سے اس کی خواہشات رہتی ہے. مطلب خواہشات میں یہ اچھا لگ رہا ہے نا, ہاں اچھا لگ رہا ہے نا, صحیح ہے صحیح صحیح ہے, یہ برا لگ رہا ہے نہیں نہیں غلط ہے غلط ہے, لیکن اس کے اندر وہ پہچان صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. اس کے اندر معشب ہوا ہو, اس کی خواہشات, اور خواہشات کی وجہ سے جو اس کی حق اور باطل کو سمجھنے اور فرق کرنے کی جو صلاحیت چلی جاتی ہے نا, یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس وجہ سے کیا ہوا, اب اس کو اوپر کنیکٹ کرتے ہیں, یہ آیت کو اوپر کنیکٹ کریے. مطلب ہم نے جو 2 آیت پہلے پڑھے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جھٹلائے گا نہیں, وما یکذب بہ, کسے, قیامت کے دن کو. اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ, جب آیتیں اس کی پڑھی جاتی ہے, اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے ان کو, تو کیا ہوتا ہے معاملہ, اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, کلیئر پروفس اس کے سامنے آ رہے ہیں. ہاں, جو یہ کون انکار کرتا ہے, معتد اثیم, حدوں کو پار کرنے والا گنہگار, جس کا دل کالا ہے. جو اثیم کی تفصیل آئی ہے نا, جو گنہگار جو ہے, اس کی تفصیل کیا آئی ہے, دل اس کا کالا ہے, اس کے دل کے حال بتایا گیا, اس کا دل جو کالا ہو گیا نا, ایسے لوگ انکار کرتے ہیں. وما یکذب بہ, انکار کی تو بات ہو رہی ہے, یہ 2 آیتیں سے پیچھے کی پڑھی ہے کہ الذین یکذبون بیوم الدین. ہاں, یہ 2 آیتوں میں انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے نا, ویل یومئذ للمکذبین, تو بدبختی ہے اس دن, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, مطلب بیوم الدین, مطلب تم جھٹلائے, قیامت کے دن کو تم نے جھٹلا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یکذب بہ, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا, الا کل معتد اثیم, جو گنہگار, جن کے جو حدوں کو پار کرنے والے, لمٹس کراس کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, صحیح غلط پہچاننا انٹرسٹ ہی نہیں ان کو, معتد اثیم. تو یہ گنہگار کون لوگ ہیں, گنہگار جن کے گناہوں 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 اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا دل پورا کالا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے. اب وہ دل کے اندر پہچان نہیں ہے, وہ کلیرٹی نہیں ہوتی, وہ کلیرٹی ہونی چاہیے, وہ کلیرٹی ان کے پاس نہیں ہے, ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ کیا معاملہ ہے, کس کے لیے معاملہ ہے. تو کس کے لیے معاملہ ہے میرے بھائی میری بہنیں, یہ معاملہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو حق کو کیوں انکار کر رہے ہیں, ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یعنی کہ ایک انسان جب نیک زندگی گزارتا ہے نا, وہ نیک زندگی کا اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے دل پہ زنگ نہیں ہے, تو وہ حق کو دیکھ کر قبول کرے گا. اور وہی لوگ انکار کریں گے جن کے دلوں پر اس طرح سے زنگ لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ اثیم ہے اور معتدن ہے, حدوں کو پار کرنے والے ہیں, حدوں کو پار کرنے والے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا کلا, ہرگز نہیں, مطلب یہ تمہیں لگتا ہے کر کے کامیاب ہو گئے, ہاں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں. یہ کلا ہے نا, اسپیکس والیومز. جب یہ کلا اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہرگز نہیں, تو یہ نیگیشن ہے, وہ پوری سوچ کا انکار ہے. جو سوچ ہے نا, گناہ کی سوچ, جو لذتوں کو, انجوائمنٹ کو سمجھتے, ہاں مل گیا مجھے, دنیا مل گئی. بیوقوف ہو تم بیوقوف ہو. ایگزام میں جا کر کوئی آرام کر رہا ہے 3 گھنٹے تک, ہاں آرام کرنے مل گیا. ارے تم بیوقوف ہو, ایگزام 3 گھنٹے کا ہے, تھوڑا سا امتحان میں ایگزام اچھے سے دے دو, بعد میں رزلٹ آئے گا تو پچھتاؤں گے, تم پچھتاؤں گے, بیوقوف ہو. تو ہم یہ کہیں گے ہرگز نہیں, وہاں اسے کہیں گے جو ایگزام میں جا کے سو رہا ہے, بہت اچھی سیٹ مل گئی, سونے کے لیے بہت اچھی فیسلٹی تھی, پنکھا بھی آن تھا وغیرہ. نہیں, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے اس دن لمحجوبون, یقیناً وہ لوگ پردے میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے. مطلب آڑ ہوگی, ہاں ایک آڑ ہوگی, اور وہ لوگ بیریئر ہوگا ان کا اللہ کے, ان کے اور اللہ کے درمیان, یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نہیں ملے گا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے, اس کا جو یعنی وائس ورسا کیا ہے, وہ ہے کہ یہ لوگ جو ایسے لوگ ہیں انکار کرنے والے, مکذبین, جھٹلانے والے جو لوگ ہیں, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیدار دے گا, اور وہ ایمان کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ آ چکا ہے قرآن میں, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی ربہ ناظرہ, کہ اپنے رب کی طرف, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ اس دن کچھ چہرے بہت چمکتے ہوئے ہوں گے, اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی, سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور یہ لوگوں کے لیے کیا ہے, سب سے بڑی افسوس کی چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ نے بتایا, ان کا نقصان بتایا کہ یہ جو لائف سٹائل انہوں نے گزاری, متففین کی لائف سٹائل, انکار کرنے والوں کی لائف سٹائل,
دل زنگالود کرنے والوں کی لائف سٹائل، دنیا کی لذتوں میں انڈلج کر کے انجوائمنٹ کر کے آنے والے لائف سٹائل، تو قیامت کے دن کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ، سب سے بڑا ہم دیکھیں سب سے بڑی لذت ہمیں کہنا چاہیے، لفظ آسان استعمال سے ہی ہونا چاہیے، تو سب سے بہترین نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے، جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہوگی، اس سے وہ لوگ لمحجوبون، یقیناً وہ لوگ آڑ میں ہوں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ لوگ داخل ہوں گے، جلیں گے وہ جہنم کی آگ میں، ہاں داخل ہوں گے، اور صال الجحیم، جہنم کی آگ کے اندر وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے، ثم یقالو، پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ چیز ہے جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے نا، ان سے ہی کہا جائے گا، یقال لہ، ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جو چیز کا تم انکار کرتے تھے نا، یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جہنم کی آگ کا انکار کرتے تھے، چکھو، سمجھو، پہچانو، یہ ہے وہ جس چیز کا تم انکار کرتے تھے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہرگز نہیں، یقیناً جو ابرار ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان کی کتاب ہوگی علیین میں، علیین، یہ علیون جو ہے، جو ذکر ہے، جسے فی علیین، فی کی وجہ سے علیین ہو گیا، یہ یہاں پہ اب ہمیں دیکھنا ہے، یہاں پہ کلّا جو آیا سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، نیکی کا کام کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ لوگ سمجھتے ہیں نیکی کرنا بیوقوفی ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ نیک لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کے سب کا انکار کر دیا، کلّا، نہیں، ہرگز نہیں، یقیناً جو نیکوکاروں کی کتاب جو ہوگی فی علیین، وہ علیین میں ہوگی۔ اب یہاں پہ گرامر کا پوائنٹ ہے جو پوائنٹ آؤٹ کیا مفسرین نے، کہ علیین جو ہے، یہ علیون جو ہے، یہ علیون سے علیین جو آیا، یہ جمع مذکر سالم ہے، مطلب ساؤنڈ پلورل ہے، میل، اور یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، عاقل یعنی کہ جو یعنی کوئی ریکارڈ ہے نا، وہ تو غیر عاقل ہے، یعنی اس کی کوئی عقل نہیں ہے، عقل یعنی کہ کوئی جیسے انسان ہو، فرشتے ہو، جن ہو، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لفی علیین جو ہے، یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ علیین میں ہوگا۔ علیون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سوال پوچھا ہے، وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا بتائے گا کہ علیون کیا ہے؟ علیون یہ ایکچولی اصل میں علیون ہے، لیکن فی کی وجہ سے یہ علیین پڑھنے میں آتا ہے اس طرح سے عربک زبان میں، وما ادراک ما علیون، یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے جو ایک لکھی ہوئی کتاب، یعنی نیک لوگوں کا ریکارڈ جو ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ سیف کیپنگ، یعنی پورا ریکارڈ آرکائیول ہو رہا ہے، ایک طرح سے پورا ریکارڈ آرکائیوڈ ہے، سیف ہے، کہاں پہ ہے؟ مرقوم، کتاب مرقوم، ریکارڈڈ ہے، پوری رجسٹر میں ریکارڈڈ ہے، اور کیسے ریکارڈڈ ہے؟ اللہ نوز بیسٹ، مرقوم، جو یہ ریکارڈڈ ہے، مرقوم، اللہ نوز بیسٹ، کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ ریکارڈ ملے گا، تب لوگ ہر چیز کو دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، تو یہ ریکارڈ جو ہوگا، یہ کتاب مرقوم جو ریکارڈڈ رجسٹر ہے، جس کے اندر سب یہ ریکارڈڈ ہے، وہ کس طرح سے ریکارڈڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا میراکلس نیچر ہے۔ اور یشہدہ المقربون، جس پر جو اللہ تعالیٰ کے جو قریبی ہے، یعنی قریبی فرشتے ہیں، وہ لوگ اس پر گواہ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ علیون جو ذکر ہے، تو یہ بھی بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ یہ فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس ہوگا یہ ریکارڈ، فرشتے ہوں گے جو اس ریکارڈ کو سنبھالیں گے، تو یشہدہ المقربون، جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں، وہ لوگ اس پر گواہ ہوں گے، ہاں وہ لوگ اس پر گواہ ہوں گے کہ یہ ریکارڈ سیف کیپنگ میں آ گیا، یہ ریکارڈ ہے موجود ان کے پاس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً جو ابرار ہے، جو نیک لوگ ہیں، لفی نعیم، وہ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہ انا اور لام تاکید، یہ ڈبل ایمفسس آ گئی، یعنی ڈبل تاکید ہے، تو یعنی اس کا اگر ترجمہ کرے تو بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ بے شک نعمتوں میں ہوں گے، کنٹینیوس نعمتیں، نعیم نعمتیں، ہاں صفت مشبہ ہے نعیم۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، فاعل کون ہے؟ جو کوئی چیز کر رہا ہے تب تک اسے فاعل ہے، یعنی قائمن یعنی کھڑا ہے تب تک قائم ہے، بیٹھ گیا تو قائم نہیں ہوا، جالسن ہو گیا۔ لیکن صفت مشبہ جو ہوتا ہے اس میں پرماننٹلی وہ کوالٹی ہوتی ہے، جیسے جمیل، خوبصورت، تو خوبصورت یعنی اس کے اندر وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، تو نعیم یعنی یہ فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ، یعنی اس کے اندر لانگ ٹرم وہ چیز، یعنی لفی نعیم، یعنی کنٹینیوس نعمتوں میں ہوں گے، کنٹینیوس نعمتوں میں ہوں گے، لفی نعیم۔
تو یہ جمیل فعیل کا وزن ہوتا ہے. فعیل یہ وزنوں میں سے ایک وزن یہ بھی ہے صفت مشبہ کا. علی الارائک ینظرون، تختوں پر، ہاں تختوں پر وہ ہوں گے اور تھرونز پر ہوں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس طرح کے علی الارائک، جو ارائک جو ہے جو تخت ہوں گے وہ کس طرح سے تھرونز پر ہوں گے. ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، ہاں دیکھتے ہوں گے، یعنی انہیں دکھائی دے گا، انہیں دکھایا جائے گا. ینظرون علی الارائک ینظرون، ہاں سبحان اللہ. تو یہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، پہچانو گے تم ان کے، تعرف تم پہچانو گے، ہاں تم پہچانو گے، یعنی کہ قرآن کے پڑھنے والے کو اب یہ ڈائریکٹلی سیکنڈ پرسن میں خطاب کیا گیا. تعرف فی وجوہہم، تم پہچانو گے ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم یعنی کہ رونق. جو نضرۃ جو ہے نا کا مطلب ہے رونق، یعنی حشاش بشاش چہرہ. نضرۃ النعیم نعمتوں کا جو نعمتیں ان کے سامنے ہوگی، جو نعمتیں ان کے پاس ہوگی، وہ نعمتوں کا کی خوشی ان کی چہروں پر، اس کی رونق ان کے چہروں پہ دکھائی دے گی. وہ نعمتوں کی جو خوشی کا معاملہ کیا ہوگا ان کے چہروں پہ ہوگی. تعریف پہچانے جائیں گے، انہیں دکھائی دے گا. ہاں تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. یسقون من رحیق مختوم، یسقون انہیں پلایا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ پیئیں گے، ہاں مطلب یہ جا کے پینا پڑے گا، لینا پڑے گا، نہیں. یسقون ان کو پلایا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا من رحیق مختوم. تو رحیق المختوم، الرحیق المختوم آپ نے دیکھا ہوگا، نام کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. تو رحیق کا مطلب ہے وہ پیور شراب، خالص شراب، جنت کا شراب. اور ہم دیکھ چکے ہیں قرآن کے اندر دوسری جگہوں پہ دیا ہوا ہے کہ جو جنت کا شراب ہے اس سے ان کو نشہ نہیں ہوگا. نمبر 1 غول، لا فیہا غول، اس سے کوئی بیماری، تکلیف، بیماری یہ سب نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کے شراب میں نشہ بھی ہے، بیماریاں بھی ہے. ہاں اور پھر کیا ہوگا؟ پینے کے لیے بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا. دنیا کا شراب جو ہوتا ہے نا، وہ پینے والے وہ ٹیڑھا ویڑا کر کے پیتے ہیں، مطلب ان کے لیے کڑوے جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، خراب ٹیسٹ ہوتا ہے وہ، لیکن وہ عادی ہو جاتے ہیں اس کے، وہ پیتے ہیں اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم، تو ان کو پلایا جائے گا رحیق مختوم. مختوم کا مطلب کیا ہے؟ سیلڈ. سیلڈ کا مطلب کیا؟ جیسے آپ دیکھو گے کہ جو وائن بوٹلز جو سیلڈ ہو، ہاں سیلڈ، یا جیسے جو سیلڈ ہوتا ہے، اب یہ کیا ہے مطلب کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحیق ایک تو پیور ہوگا، یہ دنیا کا کے شراب سے بالکل الگ ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے لیے لفظ شراب آیا ہے، یعنی کہ پینے والوں کے لیے ایک بہترین قسم کی چیز. اور جو لوگ دنیا کی شراب میں جائیں گے ان کو آخرت کے وہ شراب سے محروم ہو جائیں گے. ہاں تو ہم یہ بھی ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. تو من رحیق مختوم، مختوم کا مطلب ہے سیلڈ. تو یہ سیل کا جو ذکر ہے اس کی کیا خاصیت ہے؟ جو وہ سیلڈ چیز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ان کے لیے خاص ہوگا. وہ سیل کو اوپن کریں گے، وہ سیل کو اوپن کر کے پیئیں گے، وہ خود ان کے لیے خاص بنایا جائے گا. اللہ جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں. آپ یاد رکھیے دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، جیسے ہم اچھے فروٹ جوسز، اچھے لذیذ جوسز پیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بس ایک انٹروڈکشن ہے کہ تم دیکھ لو اچھی نعمت کس کو بولتے ہیں. جنت میں اصل نعمتیں ہیں. من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا من رحیق مختوم. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں سے اس نعمت کا ایک ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختامہ مسک، ہاں اس کی مہر ہوگی مسک کی. جو مسک ہے نا، جو مشک، جو پرفیوم ہوتا ہے نا، ہاں یعنی لاسٹ میں پینے کے بعد وہ ختامہ مسک، اس کے لاسٹ میں ان کو مسک دیا جائے گا، جو مشک ہوتا ہے نا، جو بہت خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس چیز میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کمپٹیشن کرنے والوں کو. مطلب جو کمپٹیشن کا جذبہ ہے نا، تو وہ اس چیز کے لیے کرو، مطلب نعمتوں کے لیے کرو، جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے کرو. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اب یہ جو آپ نے پڑھا نا، اس کے اندر آپ کو کوئی بہت اچھی بات ابھی ملنے والی ہے 2 آیتوں کے بعد، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیے. اور دیکھیے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ نیک کاموں میں کیا کرو؟ سبقت کرو. سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے آگے بڑھو. کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں نا بھیڑ چال والے ہوتے ہیں. بھیڑ چال مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی آگے بڑھتا ہے نا، ہاں میں بھی کروں گا، یہ پیچھے رہتا ہے. ان کو اس میں آگے بڑھنے کا جوش نہیں ہوتا. اور سب کے سب اگر ڈھیلے ہیں، مطلب پیچھے ہی والے ہیں، کوئی آگے والا ہے ہی نہیں، تو کوئی بھی نہیں بڑھے گا، تو کوئی بھی نہیں کرے گا. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بھی آگے بڑھنے والا نہیں ہے، لیڈرشپ ایبلٹی والا، تو پھر باقی سب پیچھے ہی والے ہیں نا.
جو انیشیٹو میں آگے بڑھ کے خود مثال قائم کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ سب پیچھے ہی رہیں گے نا, کوئی بھی نہیں بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ابھارا ہے, کیا ابھارا ہے کہ سابقو, سبقت کرو, ہاں سبقت کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں. یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں جلدی کرو, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. ہاں جب جاؤ وہاں پہ, جب نماز کے لیے جاؤ, کون سے کہاں جاؤ؟ پہلی صف میں جگہ لو, فرسٹ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, تو کمپٹیشن کرنے والوں کو آگے بڑھنے سکھایا گیا ہے. جیسے بھائی بہن ہے ایک فیملی کے اندر, سب لوگ کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اور کون ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے؟ کوئی ایک ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. اوکے یہ ہے نماز میں ایک دم پابند ہے, اذان ہوتے ہی اڑ جاتے ہیں, ارے نماز میں ایک دم خیال رکھتے ہیں, ارے رات میں قیام اللیل کرنے والے, ارے نفل روزے رکھنے والے. تو پھر وہ آگے بڑھے نا تو پیچھے سے کوئی اور بھی ہمت پاتا ہے, لیکن کوئی آگے بڑھے ہی نہیں نا تو کوئی بھی نہیں بڑھے گا, پیچھے والا بھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام میں ابھارا گیا ہے کہ تم آگے بڑھو کمپٹیشن میں, مطلب تم فرسٹ رینکر بننے کی کوشش کرو, یہ مت سوچو میں لاسٹ بنوں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اور لوگ کیا کرتے ہیں نا, کیا چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ اب دیکھو یہ سوچ جو ہے نا وہ متففین کو کنیکٹ کریے. متففین کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مال 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 لگا کے رکھیں, چوری کریں گے, لیں گے تو دبا کے لیں گے, دیں گے تو کم کر کے دیں گے, کیوں اس سے زیادہ میرا ہو جائے, فلاں کے پاس ہے نا مجھے اس سے زیادہ چاہیے, مجھے اس سے زیادہ چاہیے. ہاں یہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے معاملہ ان کا. جی لیٹس کنٹینیو. ہاں تو یسقون من رحیق مختوم, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا, ختامہ مسک, اور پھر کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کمپٹیشن کرنے والوں کو اس چیز کے لیے کمپٹیشن کرنے دو. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ یہ لوگ جو متففین ہیں ان کا کمپٹیشن کیا ہوتا ہے نا, مجھے اس سے زیادہ پیسہ چاہیے, اس سے زیادہ چاہیے, مجھے اس سے آگے بڑھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز میں آگے بڑھو, اس چیز میں آگے بڑھو, تمہیں شوق ہے نا آگے بڑھنے کا, اس چیز میں آگے بڑھو. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومزاجہ من تسنیم, اور اسے کہ اس کے لیے ایک یعنی مکسچر ہے, مزاجہ من تسنیم, جس کا مزاج ہوگا ٹیسٹ دیا ہوا ہوگا تسنیم کا. تسنیم کیا ہے میری بھائی میری بہنیں, تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ تسنیم جو ہے یہ جنت کے اندر جو چشمے ہیں نا اس میں سے سب سے اعلیٰ چشمہ جو ہوگا, جو چشموں میں سب سے اعلیٰ, جس میں سے کئی چشمے آئیں گے, وہ مزاجہ من تسنیم, اور اس کا خاص مقام یہ جو چشمہ ہے. تو تسنیم جو ہے یہ جنت کی جو سپرنگز آف جنہ ہے, ہاں جو سپرنگز آف جنہ ہے اس کے اندر یہ بات ہے ہائی سپرنگ ہے, اور جو اس کے اندر یہ ان کو پلایا جائے گا, کسے؟ ابرار کو, جو نیکوکار ہے نا ان کو پلایا جائے گا. کیا پلایا جائے گا, کیا پلایا جائے گا؟ مزاجہ من تسنیم, ہاں یعنی کہ ایک مکسچر پلایا جائے گا جس کے اندر ٹیسٹ ہوگا تسنیم کا, مکسچر آف تسنیم, مزاجہ من تسنیم. یاد رکھیے اس بات کو, کیا ہے بات, بہت بیوٹیفل بات آنے والی ہے. اے نہیں یشرب بہ المقربون, یہ آیت کو دیکھیے, میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں, دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کو کلک ہوا. عینن, ایک چشمہ, ایک چشمہ, یشرب بہ المقربون, جس میں سے اللہ کے قریبی جو لوگ ہیں, جو مقرب, جو سب سے قریبی اللہ کے بندے ہیں, وہ اس میں سے پیئیں گے. اب میں آپ سب کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں, سوال دیکھنے دو آپ میں سے کون جواب دیتا ہے, کہ جنت کے اندر دو الگ الگ نیک لوگوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے, دو درجوں کا الگ الگ ذکر آ رہا ہے. کیا آپ کو وہ دو الگ درجے دکھائی دے؟ آپ کو وہ دو الگ درجے دکھائی دیے جنتیوں کے؟ جنت میں بھی تو درجے ہوں گے نا, آپ کو پتا ہے نا, جنت میں فلیٹ نہیں ہے کہ ایک ہی لیول پہ سب لوگ, کچھ لوگ اپنے اعمال کے اندر اعمال کی وجہ سے آگے جائیں گے, اونچے درجات تک جائیں گے. یہاں پر کیا آپ کو دو درجے دکھائی دیا آپ میں سے کسی کو؟ عین یشرب بہ المقربون. مفسرین نے اس بارے میں بہت بیوٹیفل باتیں بتائی ہے, سبحان اللہ. ہاں وہ مزاجہ من تسنیم, ان کو پلایا جائے گا, رار کی بات ہو رہی ہے, کیا پلایا جائے گا؟ مکسچر فرام تسنیم. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تسنیم کیا ہے؟ چشمہ ہے. یشرب بہ المقربون, کچھ پوائنٹ کلک ہوا؟ جی ہلو جی ہلو السلام ہاں بہن, وعلیکم السلام. جی بتائیے آپ کو کیا کلک ہوا, انمیوٹ کریں پھر سے.
किसी को रहीकुल मखतूम जो भी कहा वो पिलाया जाएगा, और उनसे ज्यादा टॉप के होंगे तो उनको शायद ये तस्नीम, ऐसा। नहीं, वो रही कल मखतूम जिनको पिलाया जाएगा उनको ये भी पिलाया जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर होगा ऐसा कुछ समझ। ओके, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, और कोई? चलो मैं बता रहा हूँ। आप नोटिस करिए कि ये जो अबरार का जो जिक्र है ना, अबरार नेक लोगों का, अब ये देखिए ये किनकी बात हो रही है? अबरार। इन्नल अबरार लफी नईम, के अबरार वो नेमतों में होंगे। जो अबरार किसे बोलते हैं? जो नेक, हाँ, बिर करने वाले, नेकी की का काम करने वाले, अबरार। अबरार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अबरार ये है जमा किल्ला, जमा किल्ला है, यानी कि जमा कसरा क्या है? बर्रा। फरिश्तों के लिए बर्रा आता है, इंसानों के लिए आता है तो अबरार आता है। तो जो नेक लोग हैं, हाँ, जो नेक काम करने वाले, उनके लिए क्या है? नेमतों में होंगे, वो तख्तों पर देखते हुए होंगे, तख्तों पे आराम। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, उनके चेहरे पर जो खुशी की, जो नेमतों की रौनक दिखाई देगी उनके चेहरों पर। और उन्हें पिलाया जाएगा रहीक अल मखतूम, पिलाया जाएगा। रहीक अल मखतूम क्या है? वो क्या है? वो है जो प्योर शराब, और वो भी सील्ड होगा, हाँ, जो खास उनके लिए होगा। खितामुहु मिस्क, उसके बाद में एंडिंग में लास्ट में मिस्क होगा, मिस्क पिलाया दिया जाएगा। और वो मिस्क की कैफियत अल्लाह जानता है किस तरह से वो होगा। देखिए दुनिया के अंदर जो चीजें हैं ये सिमिलर होती हैं, यानी कि वो एक ऐसी चीज होगी जो खूबसूरत, उसकी खुशबू होगी बेहतरीन मुश्क की तरह। वो फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। और फिर अल्लाह ताला ने कंपटीशन की बात जिक्र की। अब देखिए, वो मिजाजुहु मिन तस्नीम, उनको एक मिक्सचर पिलाया जाएगा तस्नीम में से। और फिर अल्लाह ताला ने कहा ऐना यशरबु बिहिल मुकर्रबून, वो एक ऐसा चश्मा होगा जिसमें से मुकर्रबून, अल्लाह के जो करीबी लोग हैं वो पिएंगे, जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं वो पिएंगे। इससे क्या पता चलता है? उलमा बताते हैं कि जो अल्लाह के मुकर्रब, जो बंदों में सबसे करीब बंदे, अल्लाह के सबसे करीब, अल्लाह ताला उन्हें पिलाएगा तस्नीम में से। यशरबु बिहल मुकर्रबून। और जो अबरार जो है, जनरल नेक लोग, जो जनरल नेक लोग हैं, उनको दिया जाएगा मिजाजुहु मिन तस्नीम, मिक्सचर मिलेगा तस्नीम में से। प्योर तस्नीम किसको मिलेगा? प्योर तस्नीम किसे मिलने वाली है? मुकर्रबून को मिलने वाली है। यानी कि आप अगर अल्लाह के करीबी बंदे हैं तो दोनों की नेमतों में फर्क है, नेमत नेमत के लेवल में फर्क है, याद रखेंगे आप इस बात को। जन्नत सेम लेवल नहीं है, हाँ। तो अल्लाह ताला के जो करीबी बंदे हैं मुकर्रबून, वो जो करीबी बंदे हैं वो इसमें से पिएंगे। किस में से? तस्नीम में से। और बाकी जो नेक बंदे हैं उनको क्या दिया जाएगा? मिजाजुहु मिन तस्नीम। अपना टारगेट सेट करिए कि आपको करीबी बंदों में से बनना है, तो वो सैक्रिफाइस, वो कुर्बानियां अल्लाह ताला के लिए, वो अमल, हाँ, वो दीनदारी, वो इखलास, वो सिंसियरिटी, हाँ, वो हक का जानना, हक को कबूल करना, हक पर चलना, तो फिर अल्लाह के करीबी बंदों में से बनेंगे। यशरबु बिहल मुकर्रबून। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ये मुजरिमीन की बात यहां से स्टार्ट हो रही है। तो आप समझ गए मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा था? यहाँ पे ये दो लेवल्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बस जिक्र कर दिया, और ये दोनों लेवल के अंदर कई चीजों में फर्क है। जो दोनों लेवल है इनके अंदर कई चीजों में फर्क है, लेकिन वो सब फर्क नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे एक फर्क दिया हुआ है। और याद रखिए, आप कुरान की कई आयतों पे जो उलमा इकराम गौर करके बताते हैं, बोले जो तख्त उसके अंदर जिक्र है, वो तख्त के अंदर जो मटीरियल का जिक्र है उसके अंदर फर्क मिलता है। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में भी कहा कि एक होते हैं सीधे हाथ वाले, एक होता है अस्साबिकून अस्साबिकून, जो सबसे आगे सबकत करने वाले। तो वो फर्क है दोनों के अंदर। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इसके अंदर ये एटीट्यूड रखें कि मुझे हाईएस्ट लेवल चाहिए। अल्लाह ताला का इसके लिए आगे बढ़ो ना, मतलब ये अभी आप ये समझ रहे हैं, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ये कहने के बाद अल्लाह ताला ने एक ग्लिम्स दे दिया, दोनों का एक ग्लिम्स दे दिया। इसके लिए कंपटीशन करने वालों को कंपटीशन करना चाहिए, हाँ। तो कंपटीशन करने वालों को कंपटीशन करना होगा, इसके लिए करना होगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐन यशरबु बिहल मुकर्रबून। अब यहाँ पे जुर्म करने वालों की बात आ रही है। अब देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक। इन्नल लदीना अजरमू, यकीनन जो लोग, जो अजरमू, जो गुनाह करने वाले, जुर्म करने वाले जो लोग थे, हाँ, जो लोग गुनाह करने वाले, गुनहगार, कानू मिनल लदीना आमनू यदहकून। कानू मास पास्ट का टेंस, ये कानू माजी का सीगा है, पास्ट टेंस है। वो लोग ईमान वालों पर हंसते थे, वो लोग ईमान वालों पर हंसते थे। कानू मिनल लदीना आमनू यदहकून। अब हम लोग सीन का है, हम लोग जन्नत में हैं, जन्नतियों का जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने अब जुर्म करने वालों का जिक्र किया कि वो लोग ईमान वालों पर हंसते थे। क़यामत के दिन के मंजर के हिसाब से वो लोग पास्ट टेंस में बात
کیا ہے معاملہ؟ ہنستے تھے وہ لوگ. کون؟ جو اجرمو ہنستے تھے. نارمل لوگ، صحیح لوگ نہیں ہنستے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نان مسلمز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ سب ہنسنا مذاق اڑانا یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر. لیکن جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں جو ظالم جو ہوتے ہیں، جرم کرنے والے، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کا یضحکون، مذاق اڑاتے ہیں. ہاں، اور کیا ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں. ہاں، ان کی سوچ بتائی گئی ہے. ان الذین اجرموا، خود کون ہے؟ اجرموا، خود کون ہے؟ جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود بڑے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، خود بڑے حق کا جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں، موقع ملنے پہ متففین لوگ ہوتے ہیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں پہ ہنستے ہیں وہ لوگ. ہاں، ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو یتغامزون، ہاں، جو آنکھیں مارتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں نا ایمان والوں کے بارے میں تو مذاق اڑاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، برے برے اشارے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو واپس جاتے ہیں فقیہین. جو فقیہین یعنی کا مطلب ہے خوشگواہ، یعنی کہ خوش ہو کر، ہنستے ہوئے. فقیہین یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فقیہین. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو فقیہین، بہت خوش. تو کیا خوشی ہے ان کی؟ تو تفسیر میں کثیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس گھر میں نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. شکر کرنا چاہیے تھا اللہ کا، اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اللہ کے فرمان کو ماننا چاہیے تھا. تو وہ کرنے کی جگہ وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مومنوں کا، حق کا انکار کر رہے ہیں، مکذبین میں سے ہیں. اور مکذبین میں ہونے کے بعد میں وہ کیا ہے؟ مذاق اڑانے والے، اسلاموفوبز ہیں. یہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، اچھے عیش و آرام سے جیتے ہیں، اس کے اندر انہیں شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا ٹارگٹ بنا رہے ایمان والوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کا مذاق اڑانا ان کا ٹارگٹ ہے. دوسری بات یہ بھی بتائی گئی تفسیر کے اندر، یہ فقیہین کا مطلب یہ کہ خوشی کیا چیز کی؟ بس یہ جو ہوتا ہے نا، مذاق اڑا کے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو مذاق اڑا کے خوشی ہوتی ہے. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کی سوچ بتائی، ان کی مینٹالٹی بتائی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں، یعنی مومنوں کو دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے یہ لوگ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ لوگ مومنین جو ہے نا، ایمان والے، یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. لَضَالُّونَ، یقیناً بھٹکے ہوئے. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ یقیناً بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. مومنوں کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں. ہاں، بھٹکا ہوا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہم نے انہیں ان پر محافظ بنا کے نہیں بھیجا. مطلب تم مذاق اڑا رہے ہو، کہہ رہے ہو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، تمہیں کس نے ان کے اوپر محافظ بنا کے بھیجا ہے؟ گارڈین بنا کے کس نے بھیجا ہے؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے. اب آئیے یہ سوچ دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھوں گے کہ جگہ جگہ پر وہ لوگ جو اسلام کو کے خلاف کام کرتے ہیں نا، ان کا ایک گول ہوتا ہے مذاق اڑانا. الگ الگ چیزوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے، مذاق اڑایا جائے. اور میں نے یہ چیز اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں یہ لوگوں کو ڈیبنک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، اور الحمدللہ اس کے تعلق سے میری کوششیں ہوتی ہے. میں نے دیکھا ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور جو پہلے سے 1400 سال پہلے سے ذکر ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اسٹریٹجی کا ذکر کیا. یہ اسلاموفوبس کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ مذاق اڑانا ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ان کے پاس پروفس تو ہے نہیں، ہمارے پروفس کے سامنے وہ پروفس دے نہیں ہے ہمت. ان کی جو پروف ٹوٹے پھوٹے پروف آتے ہیں نا، اس کی توڑ پھوڑ کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے تو وہ آ کے فیس ٹو فیس ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ان کے پاس کیا ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے مذاق اڑانا، لاف کرنا، ہنسنا، مذاق اڑانا. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی، یہ ہے ان کی اسٹریٹجی، کلیئر کٹ اسٹریٹجی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا 1400 سال پہلے سے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ دیکھو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، مس گائیڈڈ ہیں. ہم لوگوں کو مس گائیڈڈ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس پرپس آف لائف ہے، جبکہ ہمارے پاس کلیئر گول ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلیئر انٹروڈکشن ہے، ہمارے پاس آخرت کا کلیئر اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہمارے پاس مورلز ہے، ویلیوز ہے. وہ مورلز اور ویلیوز جو ہے کہ بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو، کسی کا نقصان مت کرو، کسی کا مذاق، مطلب ہمیں بتایا گیا ہے
ہاں کسی کا کو نچلا مت سمجھو, کسی کو کمتر مت سمجھو. وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, وہ کہتے ہیں یہ ان کا بھٹکا ہوا معاملہ ہے کہ گمراہی, ہدایت کو گمراہی بول رہے ہیں, اس طرح سے بھی بھٹکاتے ہیں لوگوں کو. یہ بھٹکانے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, کہ اس دن, قیامت کے دن, جو ایمان والے ہیں وہ کفار کے اوپر یضحکون, ہنسیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو سزا ملتی ہے نا وہ گناہ کے جنس میں سے ملتی ہے, ٹائپ, جو ٹائپ کا گناہ اس کے لیے وہ ٹائپ کی سزا, وہ ٹائپ کی سزا دی جاتی ہے. تو جو لوگ اس ٹائپ کا گناہ کر رہے ہیں ان کو ایسی کنیکشن میں کوئی سزا ملتی ہے, تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان پہ ہنسا جائے گا. یہ ان کی سزا ہوگی کہ تم فوبز, اسلاموفوبز, اسلام کا مذاق اڑانے والے, حق کا انکار کرنے والے, تمہارا مذاق ہوگا. یضحکون, ان پہ لوگ ہنسیں گے. کون ہنسیں گے؟ جنتیوں کو یہ ملے گا, یہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو مذاق اڑایا کرتے تھے اسلام کا, تمہارا, تم لوگوں کو یہ کیا کرتے تھے, اشارے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, پھر سے ذکر ہے کہ وہ اپنے تختوں پر, ہاں اپنے تختوں پر, ينظرون, دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ چیز دی ہے, وہ ویژن سے, مطلب ان کے پاس وہ چیز ہوگی, وہ ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ دیکھ سکیں گے, بلکہ کلام بھی کر سکیں گے, بات بھی کر سکیں گے. یہ بھی ہمیں دوسری آیتوں میں پتا چلتا ہے. اور پھر لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ہاں, هل ثوب الكفار, کیا کفار کو نہیں بدلا دیا گیا, کیا کفار کو نہیں بدلا دیا گیا, ما كانوا يفعلون, جو وہ کرتے تھے, اس کا جو کرتے تھے اس کا بدلہ نہیں ملا ان کو. اس میں ایک اور پوائنٹ جو تفسیر میں پوائنٹ آؤٹ کرایا گیا ہے قرطبی وغیرہ میں, وہ یہ ہے یفعلون, جو وہ کرتے تھے, یعملون نہیں, یفعلون, کرتے تھے, کیونکہ اس کے اندر بس ایک ایکشن ہے, ان کے اندر کر رہے ہیں, نیت, انٹینشن, وہ ساری نوبل چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. یفعلون, جو کرتے تھے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, تو یہ چیز کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جنتی کہیں گے کہ کیا یہ لوگوں کو بدلہ نہیں ملا, جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ نہیں ملا. تو ہاں, ان کو بدلہ مل رہا ہے, ریکمپنسیشن. یاد رکھیے جزام بما کانوا یعملون ہے, یعملون, جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ہے, مطلب جو گناہ کے کام, جو نیک کام وہ کرتے تھے, ہاں, جو سارے کام ہے اس کا بدلہ ہے وہ. جنت کیا, جنت و جنت کیا ہے, بدلہ ہے یعملون کا, کرنے والوں کا بدلہ ہے. اور ما یفعلون, جو یہ لوگ کرتے تھے ان انٹینشنل, جو ان کو کرنا ہے وہ سب گناہ کے کام کیے, تو اس کا وہ یہ بدلہ ہے ان کے لیے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, تو جو وہ کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ مل جائے گا. اور یہ سب چیزیں حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے. اور دیکھیے کتنا ایک اسٹرانگ بات سے بات ختم ہوتی ہے. تو ثوبا پہ ہم دیکھتے ہیں بدلہ, تو ثوب, جو ان کو بدلہ ملا. اب یہاں پہ متففین جو فراڈ کر رہے ہیں, سمجھتے فائدہ ہو گیا, ثوب الکفار, اور جو انکار کر کے متففین, تو کیا ہے, ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہ سورہ کے اندر ہمیں کیا کیا میسیجز ملے. پہلے تو ہمیں ابرار کے تعلق سے باتیں ملی, ہمیں اس کے کمپٹیشن کے تعلق سے ابھارا گیا کہ نیک کام کے کمپٹیشن کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کمپٹیشن کرنے والوں کو کس چیز میں کمپٹیشن کرنا ہے, مال 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 مال, گئے قبر میں, گئے سب مال چھوڑ کے گئے, یہ ہے کمپٹیشن تمہارا, بہت غلط کمپٹیشن کیے تم نے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا تھا معاملہ, پوری سورہ کا تھیم کیا ہے. ایک طرف ابرار کا ذکر ہے, اس کے اندر کمپٹیشن میں ابھارا گیا ہے. دوسری طرف یہ فجار کا ذکر ہے, فجار, گناہ کے کام کرنے والے, دونوں کے اعمال کہاں پہ سیف ہے, کہاں پہ ان کے اعمال سجین الیون کہاں پہ سیف ہے, ذکر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہ کام کیسے تھے. میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پہ انسانوں کی سائیکالوجی پتا چلتی ہے, کون سی قسم کے لوگ انکار کرتے ہیں, کیوں انکار کرتے ہیں, ان کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھو ایک چیز ہے دکھ رہی ہے سامنے, انکار کر رہے ہیں, کیوں انکار کر رہے ہیں, اس کے پیچھے فیکٹ کیا ہے, ان کا دل کا حال کیا ہے. دل کا حال, پورے دل زنگالود ہوتے ہیں. کیوں زنگالود ہے, انہوں نے کام ایسے کیے ہیں. کیا کام کیے انہوں نے, جو وہ لوگ جو متففین, فراڈ کرنا اور معتدن اثیم, حدوں کو پار کرنا, اللہ نے حدیں دی, حدوں کو پار کرنا, انکار کرنا.
تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, یہ انکار کرنا, یہ سارے جو ان کے کام ہے, اس کی وجہ سے دل پہ زنگ بڑھتے 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 ایک ایسے سٹیج پہ ہو گئے کہ اب وہ حق کو دیکھ کے سمجھ بھی نہیں پاتے, بلکہ الٹا وہ اپوزٹ حق والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو گمراہ بولتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ ان کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے کل جہنم کی آگ کی سزا ہوگی, اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہوگی, اور ان کا مذاق ہوگا ان ریٹرن, جو انہوں نے مذاق اڑایا ان ریٹرن ان کا مذاق اڑے گا قیامت کے دن. تو یہ ایک میسج ہم نے اس سورہ کا پڑھے. اب یہاں پہ اس سورہ کا جو میسج ہے, اس کے اندر آپ کو بھی اگر کوئی ایک احساس ہوا ہوگا تو آپ لوگ بھی اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں, اور کوئی سوال ہوگا تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. جو یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو میں, تو وہ لوگ اپنا سوال وہاں پہ ٹائپ کریں, انشاءاللہ وہاں سے دیکھ کر کے ہم لوگ یہاں جواب دینے کی کوشش کریں گے, یا یہاں پہ آ کے بھی جواب دے سکتے ہیں اپنا زوم میں. جی جزاک اللہ خیر. زید بھائی, ایک سسٹر نے چیٹ میں سوال پوچھا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں سے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اللہ اس کو آخر میں عذاب دے گا, آخر کا آخر نہیں, میں نے یہ کہا, ہاں اوکے, آخر کا نیک کیا پتہ نہیں کیا لکھے, ختم ہو جائے گی, لیکن اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا, تو اگر وہ جو گناہ ہے اس کا اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا حساب, یہ پوچھ رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہے نا, بات یاد رکھیے کہ وہ ایمان چلے جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے جب وہ گناہ وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے. نہیں کر, تو لیکن ڈرنے والی بات اس کے لیے یہ ہے کہ سوچو اس حال میں اس کی موت ہو جائے کہ وہ زنا کر رہا ہے یا وہ چوری کر رہا ہے, تو اس کے لیے ڈرنے والی بات ہے, اس کے لیے ڈرنے والی بات ہے. کبھی کبھار یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ وارننگ کے لیے بھی, کچھ گناہوں سے وارننگ کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, تو یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, مطلب فسق ہے, نافرمانی اللہ کی, اور اس کے ساتھ قتال کرنا, جنگ کرنا کفر ہے. تو یہ کفر کہا گیا, جنگ کرنے کو کفر کہا. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے, میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ جو جنگ کرنے کو کفر کہا گیا ہے, تو یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ کفر دون کفر, ایسا کفر جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. مطلب کفر کے اندر ایک ہوتا ہے وہ کفر جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے, اور ایک وہ کفر جو گناہ ہے, جو کفر اصغر کہا جاتا ہے, جو گناہ ہے, جو کفر اصغر ہے, جس کے لیے لفظ کفر آیا ہے, لیکن یہ وہ ریئل کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اسی طرح چوری کرنا, زنا کرنا, یہ اس کے لیے بھی یہ اس طرح کے لفظ کفر اصغر ہے, یہ جو کفر اکبر تک پہنچا دیتا ہے. مطلب کیا بات سمجھیے شکیل بھائی, کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے, گناہوں میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے لفظ کفر آیا ہے حدیث میں, وہ ایسے گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اسے میجر کفر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں, اس لیے اسے کفر اصغر کہا گیا ہے, یعنی آلموسٹ کفر تک پہنچانے والی چیز. تو یہ لیکن اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ شروعات میں مومن ہوتا ہے, کفر کر رہا ہے, لیکن اس کا وہ کفر اسے کفر اکبر تک جب پہنچا دیتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو ہم لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بار جب کہتے ہیں ہماری کمی ہے, میری کمی ہے, پھر ایک دن کہتے بولتے ہیں نہیں میں مانتا ہی نہیں, مطلب تم نے کفر کر دیا. اب یہ کفر اکبر کر دیا اس نے. وہ شروعات کہاں سے ہوئی, گناہ سے ہوئی, وہ گناہ اسے کفر اکبر کے دروازے تک پہنچا دیے. لیکن بہت سارے دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کفر اکبر نہیں ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے ایکسپلین کیا کیونکہ وہ حدیث یہاں آئی تھی, اور کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص ایسا چوری کر لے تو مطلب وہ کافر ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے, یہ مومن ہی ہے. لیکن اس کے اندر اس نے جو کام کیا وہ ایک ایسا کام ہے جس کے اندر تنبیہ کے طور پہ, وارننگ کے طور پہ لفظ کفر استعمال کیا گیا تاکہ لوگ اس سے بچے اور دور رہے, یا یہ کہا گیا کہ وہ ایمان اس کے دل سے باہر نکل جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک سسٹر نے سوال پوچھا ہے چیٹ میں کہ اگر کوئی جنت میں ایک بار چلے جائے تو جنت میں جانے کے بعد میں بھی درجات بلند ہوتے ہیں کہ جو درجات میں گیا وہی درجات میں رہے گا؟ میری اس بارے میں اسٹڈی میں ایسے درجات بعد میں بلند ہوتے ہیں, میں اس بارے میں جانتا نہیں ہوں کہ درجات بلند ہوتے ہیں, کیونکہ حساب تو ہو چکا ہے, وہ جنت کا جو لیول اسے ملنا ہے وہ تو مل چکا ہے, تو کیوں بلند ہوں گے جنت میں اس کے درجات, وہ مجھے نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ برزخ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بچے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہاں بچے دعا کرتے ہیں, تو اس کے اندر اس وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مطلب جو درجات ان کو ملنے والے تھے وہ اس سے ہائر لیول انہیں ملیں گا, انہیں وہ احساس دلایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے درجات ان کے بلند ہو رہے ہیں. کیوں؟
ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے. وہ کہتے صحیح. ہیں کہ ہمارے بچے دعا کر رہے ہیں, انہیں بتایا جاتا ہے کہ بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور بچوں کی کچھ نیک اعمال کی وجہ سے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جی صحیح. جزاک اللہ خیر. جیسا کہ ہم جو ابرار لوگ ہوتے ہیں, مقربون ہوتے ہیں, تو کیا ابرار لوگ بھی اگر تسلیم کی خواہش کر دے گے تو مل جائے گی انہیں؟ تو یہی بات ہے کہ انہیں مزاج تسنیم ملے گا, مکسچر آف تسنیم ملے گا, اور جو مقربون ہوں گے انہیں وہ اس میں سے پئیں گے. اب کوئی کہے کہ پھر جو کہا گیا کہ جنت والوں کو جو وہ دل چاہے گا ان کو سب ملے گا, ہاں پتہ ہے نا آپ کو, قرآن میں آیت ہے جی جی ہاں جی. کہ جنت والوں کو لہم ما یشاؤون فیہا, انہیں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا, وہ لدینا مزید, ہماری طرف سے اور بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ہاں وہی اللہ نے بتایا کہ جنت میں درجے ہوں گے, جنت میں درجے ہوں گے, اور ایک درجے سے دوسرے درجہ ایسے دکھائی دے گا جیسے کہ دنیا میں یہاں سے ستارے دکھائی دیتے ہیں, ایسے درجے, اتنا فرق. اور صرف شہیدوں کے اندر 100 درجے ذکر ہے, شہیدوں کے اندر صرف 100 درجے, اور کتنے درجے ہیں. ہاں تو درجات ہوں گے جنت میں, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اعلیٰ درجہ ملے, اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا. تو یہاں پر وہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنا چاہیے. مطلب کہ جو انہیں ملے گا وہ اوپر والے درجے سے کم, اور بلکہ کیا ہے کہ نیچے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا نا کئی چیزیں, جو وہاں اوپر والے ان کو پتا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیسے یہ دونوں مینٹین ہوں گے, یعنی کہ یہاں پر یہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا, یعنی چاہنے میں سب کچھ ملے گا سوائے وہ اوپر والا. وہ بولے کہ نہیں مجھے اوپر والا درجہ چاہیے, تو تم نے کام کیا تو ملے گا. جزام بما کانوا یعملون, جو کرتے ہو اس کا بدلہ ہے, تو کرے ہو تم نے یہ لیول تو یہی ملے گا. اب کیسے دنیا میں پھر سے جا کے اعمال کر کے تو نہیں آ سکیں گے. کوئی کہے اللہ میں پھر سے دنیا میں جاتا ہوں اب اور اعمال کر کے اب جنت الفردوس والے اعمال کر کے آؤں گا, تو نہیں. تم نے یہ کیوں, یہیں پہ تمہیں رہنا ہے, پوری زندگی آگے کی ہمیشہ کی زندگی وہیں پہ گزارنی ہے تمہیں. تو اس کے اندر یہی چیز ہوگی کہ وہ اس درجے پہ ہے, جنت کے اور اوپر کے درجے پر نہیں ہے. لیکن ابھی تو چانس ہے ہمارے پاس, آپ اور ہم سب کے پاس چانس ہے کہ اوپر کے درجے کی کوشش کرے, اللہ سے معافی مانگ لے, سنسیئرٹی لائے اپنے دل میں, اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, نیک کاموں میں آگے رہے. ابھی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں جب تک زندہ ہے تب تک. جی چیٹ میں ایک سوال ہے جو کہ پہلا آیا تھا, ہاتھ اٹھانے سے پہلے تو میں پوچھ لیتا ہوں. ایمان والے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے, اپنے گناہوں کے برابر سزا چکھنے کے بعد وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے, لیکن صحیح جو بات ہے. قبر میں ہے بہت پہلے جن کا انتقال ہوا ہے تو اس میں ان کے گناہوں کو سزا تو مل رہی ہوگی, تو کیا قیامت تک ویسے ان کی سزا ملتی رہے گی, یا قبر میں ہی ان کی سزا ختم کر کے جنت دے دی جائے گی؟ تو یہ پہلے اور بعد میں جو انہوں نے ذکر کیا نا, پہلے اور بعد میں, یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ ٹائم کا ڈائمینشن ہے نا, یہ اس دنیا کے لیے ہے. برزخ کے اندر ٹائم کا ڈائمینشن نہیں ہے. کوئی کہے آدم علیہ السلام کے ٹائم سے آج تک کوئی انتظار کر رہا ہے, قیامت کب آئے گی, انتظار, ویٹنگ, وہ ویسا ویٹنگ کا معاملہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر جو اصحاب الکہف جو سو گئے تھے پھر وہ اٹھے, تو نیند کتنے سال کی, 300 سال کے قریب کی نیند. ہاں 300 سال یا اسے 309 سال, اتنا سونے کے بعد ان کو کیا لگ رہا تھا اینڈنگ میں؟ ہاں ان کو کیا لگ رہا تھا کہ بس تھوڑا ٹائم سوئے ہیں. ہاں لیکن سوئے کتنے تھے؟ 300 سال. اچھا شکیل بھائی, آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں, کبھی 300 نہیں سال ہوا, تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کئی گھنٹے سوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے بس ابھی سر تکیے پہ لگا تھا. ایسا ہوا ہے؟ بہت بار ہوا ہے, بہت بار ہوا ایسا. پتا کیا چلا, وہ جو نیند ہے, اور نیند موت کی طرح ہوتی ہے, موت کو بھی نیند کہا گیا ہے. ہاں لیکن وہ نیند سے کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن اٹھیں گے. موت کو بھی نیند کہا گیا ہے. وہ نیند اور اس نیند کا کمپیریزن کیا ہے کہ نیند کے اندر ٹائم کا ڈائمینشن, جیسے گھڑی کا 24 آور کلاک چل رہا ہے, منٹ معلوم پڑ رہی ہے کہ 60 سیکنڈ ختم ہو گیا, 1 گھنٹہ ختم ہو گیا, ایسے نہیں معلوم پڑنے والا ہے. تو وہ جو برزخ کی زندگی ہے جس کے اندر عذاب قبر کسی کو مل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو جو مل رہا ہے اس کو لگ رہا ہے میں اتنا ٹائم ملا اس کے اعمال کے مطابق. اچھا جو مین سوال, دوسرا سوال ہے, وہ یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی سزا ہے جس کی سزا قبر میں ہی مل جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے, ایسی سزائیں ہیں جو قبر میں ملے گی بعد میں نہیں ملے گی, ایسی سزائیں بھی ہیں جو قبر میں بھی ملے گی بعد میں بھی ملے گی. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے دونوں سٹیج میں, کیونکہ قبر کی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر یہ فرسٹ مرحلہ ہے. اگر یہ مرحلہ اچھا گزرا تو آگے بھی اچھا ملے گا, اور یہ مرحلہ اگر برا گزرا تو آگے کے سٹیج اس سے برے ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں.
सिस्टर अदीबा को अनम्यूट किया गया है। सिस्टर अदीबा अपने सवाल पूछे, टॉपिक से रिलेटेड है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा इंसान से मिस्टेक्स, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, जी तो इस चीज की उम्मीद पे इंसान उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, और वो माफी मांगता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर शैतान इंसान से गुनाह करवा देता है, गलती करवा देता है, तो इंसान फिर से दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है। तो जी अगर ऐसा है कि जो हमने गुनाह गलतियां की हैं कि आखिरत में हमें हम्म उनका गुनाह मिलेगा, तो फिर तो इस चीज हम्म की वजह से इंसान मायूसी की तरफ चला जाता है कि मैंने ये इतने गुनाह कर लिए, मुझे इसका तो मतलब आखिरत में मिलेगा, इसका मतलब अजाब होगा, ये वो, तो वो परेशान हो जाता है, वो तो एक मायूसी में चला जाता है, वो मजीद नेकियों की तरफ माइल नहीं होगा। तो इस्लाम में तो इस तरह से कहा है, जो नेकियां हैं बुराइयों को ले जाती हैं। तो हम अगर मतलब कोशिश करेंगे गुनाहों को, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से वादा करेंगे कि दोबारा हम नहीं करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। तो फिर वो उन गुनाहों का सिलसिला दुनिया में ही खत्म हो जाता है, या हमें इस चीज के लिए आखिरत के हिसाब से डर बाकी रहेगा कि गुनाह करने के बाद भी रहेगा बाकी डर? ठीक। बहन देखिए, अगर कोई इंसान ने गुनाह किया, फिर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगा, तो आया हदीस में क्या आया, फ़इन नज़ा, गुनाह को छोड़ दिया, वो ताबा, तौबा किया, वस्तगफरा, अल्लाह से माफी मांगी, सुकीला कल्बहू, उसका दिल फिर से चमक उठेगा, यानी वो काला नुक्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, उसने तौबा सिंसियरिटी से की थी, फिर एक दिन कमजोरी के वक्त पे फिर से फिसल गया, फिर से उसे एहसास हुआ कि मैं गलत किया, फिर से क्या अल्लाह से माफी मांग सकता है वो? फिर से एक बार फिसल के उठ के फिर से माफी मांग सकता है? बताइए, जी मांग मांग जी सकता है? मांग सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसने बहुत मांगा, तो ज्यादा अभी दफा दोनों, मांग अब सकता वो माफी मांगा उसने। अगर वो ऐसा कई बार गिरता है, इससे ये पता चलता है कि वो अपनी तौबा में स्ट्रांग नहीं लग रहा है। ये हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, अन्नदुम तौबा, गम ही तौबा है, गम ही तौबा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है, अल्लाह जानता है। ये पता है कि उसका खात्मा किस चीज पे होगा। मतलब कि मान लो कि उसने 100 बार फिसल करके 100 बार उठा, अभी 100 के बाद अभी वो माफी मांग सकता है अल्लाह से? अल्लाह ताला के, हाँ, तो माफी हाँ, का मांग कोई सकता है, वक्त मुकर्रर है, जितनी दफा बिल्कुल भी सही, मांगे अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल बात है। करने अभी वाला है बेशक। 100 बार के बाद 101 बार अल्लाह से माफी मांग सकता है, मांग जी सकता जी है। जी लेकिन शैतान भी बीच में बोलेगा, अरे अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुम्हें। तो क्या है ना, नाउमीदी कुफ्र है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह ताला वो है जो अर रहीम है, अर रहमान है, अर तव्वाब है, अल गफूर है, अर रऊफ है। तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। अब शैतान चाहेगा कि बंदा मायूस हो जाए, तो ये गिरने उठने के अंदर कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर रिजॉल्व है, और वो एक बार ऐसा टिक गया कि टिक ही गया आखिर तक। और याद रखिए, हिदायत देने वाला भी अल्लाह है। अगर वो बिल्कुल। इंसान के दिल में सचमुच रगबत है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला उसे वो चीज देगा, उसके लिए वो रास्ता आसान करेगा। उसके दिल में वो चीज की रगबत है। यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। अगर अल्लाह की तरफ पलट रहा है, अल्लाह से सच्चे दिल से मांग रहा है, तो अल्लाह उसे एट अ सर्टेन पॉइंट पलटा देगा, ऐसा पलटाएगा कि वो गुनाह उसके लिए अनजान हो जाएगा, गुनाहों से कोसों दूर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाता बैन अल मशरिक़ वल मगरिब, जैसे मशरिक और मगरिब में फासला है, इतनी दूरी अल्लाह ताला पैदा कर देगा उसके लिए, उस गुनाह से। ऐसे भी होता है, तो उसके अंदर मायूस नहीं होना चाहिए, उसको मायूस नहीं होना चाहिए। अब सवाल क्या है कि ऐसा गिरा पड़ा उठा, तो फाइनली क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है कि वो लास्ट में कितना सिंसियर था, कितनी रगबत थी उसमें, कितनी मोहब्बत थी अल्लाह की उसके दिल में। तो लेकिन हमारे लिए अपनी पकड़ और गिरफ्त करने के लिए कि अगर एक इंसान सचमुच अगर गमगीन है, वो गम जो है उसे रोकेगा गुनाहों की तरफ वापस जाने से, बाहर फिर से फिसलने से। और अगर नहीं रोक रहा, यानी कि वो गम बराबर नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मायूस मत हो, लेकिन दूसरे टाइम पे फॉर ग्रांटेड भी मत ले लो। मतलब बाज लोग होते हैं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे बस गुनाह करूंगा फिर माफी मांग लूंगा, ऐसा ही सोचते हैं, गुनाह करूंगा फिर उसके बाद मैंने एक काम कर लूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो गुनाह करने और माफी मांगने के दरमियान में मौत आ गई तो, और गुनाह करने और माफी मांगने के दरमियान में दिल इतना काला हो गया उस पॉइंट पे कि वो माफी की तौफीक चली गई उसके अंदर। तो हाँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो जो इनसिंसियर तौबा होती है ना, वो सब काले नुक्ते बाकी है, वो ऐड हो रहे हैं काले नुक्ते, और यहां तक आके जंग के पॉइंट पे पहुंच गया, जिसके बाद में उसे तौफीक उसके दिल में से चली जाएगी, मतलब उसको करने की माफी का इंक्लिनेशन नहीं रहेगा। हाँ, तो ये क्या होगा तब, जब बहाना लेकर शैतान की बात मान लेगा, वो मायूसी होकर छोड़ देगा उसकी तरफ, उसकी रगबत खत्म हो जाएगी। यानी हम सब के लिए डरने वाली बात है। देखो, ईमान जो है ना, खौफ और उम्मीद के बीच की बात है। डरना भी चाहिए और उम्मीद भी होना चाहिए, और दरमियान में ईमान है हमारे पास। जी
اینڈ سچی دل کی توبہ ہے تو اللہ کی مدد تو آئے گی انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں سچے دل سے توبہ ہے جی. سسٹر شائستہ السلام آپ نے آپ کو علیکم انمیوٹ کرنا کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے اسٹارٹنگ میں جو بتایا نا کہ ویل للمطففین ہاں. کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اس پہ آپ نے جو بات بتائی کہ کیا بولتے ہیں کہ ایسے لوگ اس وقت جو غلط کام کرتے ہیں ان کا ایمان وہ مومن نہیں رہتے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا گناہ کرتے ہو، یہی بول رہے تھے نا آپ؟ جی تو اس کے کسی طرح کا گناہ ایمان، نہیں کہا، کچھ کبیرہ گناہوں جیسے کے لیے ہاں یہ جیسے کبیرہ ایک گناہ میں وارننگ آتی ہے. زنا ہو ہاں یا پھر ناپ تول میں کمی ہو، اس طرح کے گناہ کو، تو پھر ان کے ایمان کا پھر جب وہ گناہ کر چکے تو اس کے بعد ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پھر وہ ان کا ایمان کو واپس آنے کے لیے واپس کیا آ کچھ؟ جاتا ہے. ہاں واپس اچھا آ جاتا ہے. حدیث میں یہی ہے ہینا یزنا، اس دوران جب وہ زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس دوران کی بات ہو رہی ہے جی. اچھا، اور اس وقت کیونکہ میں ایمان اگر اس والا کو تو ہے موت نا آ اس کے جائے اندر. تو پھر وہ تو ہاں ایمان والا نہیں ہوا؟ اگر اس وقت میں ویسے حال میں اگر اس کو موت آ جائے تو پھر وہ تو ایمان والا نہیں ہوگا؟ تو وہی میں نے ایکسپلین کیا، یہ کفرن دون کفرین ہے، کفر جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جو قتال ہو کفر، مومن کے ساتھ قتال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں سورہ 49 میں آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان دونوں میں صلح کرو. اچھا تو یہ دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا نام سے کہا ہے؟ کون سے گروہ؟ مسلم مومنین. مومنین اور کیا کر رہے ہیں دونوں؟ قتال قتال. کر رہے ہیں، قتال کیا ہے؟ کفر. جنگ ہے نا ایک دوسرے میں، کفر. قتال کفر ہے. کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتال ہو کفر، قتال کرنا کفر ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا ہے؟ مومنین کہا ہے. ہاں پتا کیا چلا کہ ایک کفر ہوتا ہے جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے، ایک ایسا کفر جو اسے اسلام سے باہر نہیں کرتا، اس کے بعد بھی وہ مومن ہے. اوکے تو یہاں پہ یہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ حدیث کے الفاظ اگر آپ دیکھو گے تو لا یزنا الزانی حین یزنا وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس زنا کے وقت پہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب، جب وہ خمر پیتا ہے، جب وہ جس دوران خمر پیتا ہے وہ ہوا مومن، اس دوران وہ مومن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ولا یسرق حین یسرق وہو مومن، نہ وہ چوری کرتا، جب وہ چوری کرتا ہے اس دوران وہ مومن نہیں ہوتا. ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بتائی. ہاں یہ سب بتائی کہ اس دوران یہ مومن نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مطلب that is an act of kufr but not actually کفر جو حقیقی کفر سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقی کفر کیا ہے کہ کوئی انکار کرے. ہاں یہ انکار کرے، کیونکہ یہ پروفس ہے کہ یہ شخص بھی مومن ہے. اس کے دوسرے دلائل ہے موجود کہ وہ ایمان سے باہر نہیں ہے، مطلب مومن ہے، لیکن یہ اس کو وارن کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو کفر اصغر کہا گیا جس کے لیے یہ ورڈ آئے ہیں، تو مطلب یہ ایسا کفر ہے جو اسے کفر کے ایسا گناہ ہے جو اسے کفر کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، کفر کے دروازے تک پہنچا رہا ہے. ہاں جی. ایزم آپ کو انمیوٹ کیا گیا، پلیز اپنے آپ کو جلدی سے انمیوٹ کریں، ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال. ان مین ٹائم ول جسٹ چیک آن یوٹیوب. کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جو الین اور سجین کا جو ہے وہ سمجھ نہیں گیا. سجین جو ہے یہ ایک ریکارڈ ہے جہاں پہ گنہگاروں کے جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ جب وہ مر جاتے ہیں تو فرشتے جو روح لے کر جاتے ہیں تو روح میں روح کہاں جاتی ہے؟ برزخ میں. ان کے اگر اچھے اعمال ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ علیین میں جاتے ہیں. اور اگر برے اعمال ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ سجین میں جاتے ہیں. سجین کہاں ہے؟ زمین کے 7 زمین ہے، اس میں جو سب سے لوور زمین ہے اس کے نیچے سجین ہے، جیسے سجین کا ذکر ہے اور وہاں پہ وہ ریکارڈ محفوظ ہے. ہاں اور مومنوں کا جو ابرار نیکوکاروں کا وہ جو ان کا ریکارڈ ہے کہاں جاتا ہے؟ علیون میں جاتا ہے. علیون کہاں ہے؟ اونچے میں، یعنی آسمانوں میں یہ علیون یہ ریکارڈ ہے جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کے پاس یشہدہ المقربون، جو اللہ کے قریبی فرشتے وہ اس پہ گواہ ہوتے ہیں. ہاں تو یہ 3 چیزیں، یعنی کہ مومنوں کی روح کہاں، انسانوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ برزخ میں جاتی ہے. برزخ میں ہاں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ الرفیق الاعلیٰ، سب سے اونچے مقام پہ. الرفیق الاعلیٰ بہت اونچے مقام پہ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہداء کی روحیں کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے
سبز پرندوں کی کے اندر ان کی سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتے ہیں حالت برزخ جی میں. تو یہ ساری چیزیں جو اس اسٹیٹ کے بارے میں آتا ہے برزخ کے تعلق سے. جی جی برزخ میں جو لوگ جو انتقال ہوتے ہیں نا، اس کے بعد دوسرے لوگ بعد میں جاتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے فلانے رشتے دار کے بارے میں. جی جی تو ایسا میں نے بھی کچھ سنا تھا، ابھی مجھے ایگزیکٹ حدیث جی نہیں یاد آ میں رہی ہے. نے جی پڑھی تھی، وہ جو خبر سے لے کر حشر تک کتاب ہے نا، اس میں. ہاں ہاں اوکے، جی مجھے کنفرم نہیں ہے تو بتا نہیں ہاں، تو سکتا سسٹر آپ ہوں. بتا رہے کیا پوچھ جزاک رہے ہیں؟ اللہ شیخ. جی تو میرے علم میں جی نہیں ہے جی تو میں بتا نہیں سکتا ہوں. جی ہاں جی 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 جزاک اللہ خیر. یوٹیوب پہ ایک سملر کوشچن ہے، ہینڈل ہے ان کا مسلم، وہ پوچھ رہے کہ یہ جو سجین کی جو بات چل رہی ہے، یہ 7 زمین کے نیچے، تو یہ 7 زمین اس دنیا کی 7 زمین یا جنت کی یا دوزخ کی یا آخرت کی؟ یہ جو 7 زمین جو آپ دیکھو گے کہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ زمین کے بھی 7 زمین ہے، اور 7 زمین کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہم آج ہمارے پاس لمیٹڈ ٹیکنالوجی لمیٹڈ آبزرویشن ہے، لیکن زمین کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 7 الگ الگ لیئرز ملتے ہیں، 7 الگ الگ لیئرز، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے. ہاؤ اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، کیونکہ 7 زمین کے بارے میں الگ الگ ایکسپلینیشنز اور انٹرپریٹیشنز ہمیں ملتے ہیں اسکالرز سے، اور یہ غیب کی بات ہے، انسین ورلڈ، وی ڈونٹ نو اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اللہ نوز بیسٹ. سجین اینڈ الیون جو ہے یہ جگہ ہے یا رجسٹرز ہے؟ رجسٹر ہے جو اس جگہ پر ہے. وہ رجسٹر کس جگہ پر ہے، سجین کس جگہ پر ہے، اور الیون کس جگہ پر ہے. الیون آسمانوں میں ہے، سجین زمین 7 زمین کے نیچے ہے. اللہ نوز بیسٹ. سسٹر نورجہاں اپنے آپ کو انمیوٹ کر السلام دیا نا. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، جس نے کم علمی میں شرک وغیرہ کر لیے اور اب وہ معافی مانگتے ہیں رو کر، اور جی شرک بدعت جو بھی ہے سب کر لیے، جی اور اب وہ آئے کہ معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہ کو انشاءاللہ معاف کر دیں گا؟ یقیناً سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ 39 آیت نمبر 53 کہ اے میرے ہاں بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. تو سارے گناہ، لیکن اگلی آیت میں آتا ہے توبہ کرے گا اس کے لیے. جو توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کے گناہوں کا کیا ہوگا معاملہ. تو شرک جو وغیرہ والے گناہ ہاں تو شرک بھی دیکھیے وہاں پر جو جہاں دیا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہاں پہ کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے. تو یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ جیتے جی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ دوسرے گناہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہے وہ معاف کرے گا، اور شرک کے ہی درجے کا گناہ ہے کفر اور نفاق. یہ تینوں گناہ سیم درجے کے ہیں. اس سے کم درجے کے گناہ وہ کیا ہے، وہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. ہاں جی سوال آیا ہے یوٹیوب پہ کہ یہ ہمارے آخری 2 سوال ہیں. جی انشاءاللہ جنت الفردوس کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ جنت الفردوس میں صرف شہیدوں کے لیے ہے یا نبیوں کے لیے یا کس کے لیے؟ نہیں، جنت الفردوس کے اندر جس کے اعمال اتنے زیادہ ہو جنت الفردوس اس کے لیے ہے، صرف شہیدوں کے لیے خاص نہیں ہے جنت الفردوس. جی جس کے پاس اتنے اعمال اس معیار کے ہیں، اس درجے کے ہیں، اسے وہاں تک پہنچاتے ہیں، اس کے لیے جنت الفردوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسأل للفردوس، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. فإنه أعلى الجنہ، وہ جنت میں سب سے اونچی جنت ہے، وہ اوسط الجنہ، اور بیسٹ لیول ہے جنت کا، بیسٹ اوسط الجنہ. جی ٹھیک ہے، ایک اور لاسٹ سوال یوٹیوب سے ہی ہے، اینڈ اس کے پہلے کا سوال جو تھا وہ سسٹر خدیجہ فاطمہ کا تھا. یہ جو سوال ہے آفرین احمد کا ہے سسٹر، وہ کہہ رہے کہ الرفیق الاعلیٰ میں صرف نبی ہی جا سکتے ہیں یا آج کے بھی کوئی اللہ کے خاص سارے بندے بھی نبیوں جا کا، سکتے ہیں؟ جی صرف حدیث میں تو صرف نبیوں کا ذکر آ رہا ہے الرفیق اللہ کے اندر. جی ایسی کوئی مجلس ہے کہ جہاں پہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسکالرس کے ساتھ میں مخاطب ہو کے جتنے بھی سوال تھے ان کے جو بھی حکم تھے اس کے پر بات چیت کرے گا، ان کو بتائے گا؟ میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. ہاں تو یہی پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی سورہ ہم جو اسٹڈی کرنے والے ہیں انشاءاللہ وہ ہے سورہ نمبر 84 سورۃ الانشقاق، ہاں جس میں ہم لوگ انشاءاللہ اعمال کس طرح سے ملیں گے وہ ٹاپک دیکھیں گے، اور بھی بہت سارے ٹاپکس دیکھیں گے. آپ لوگ انشاءاللہ قرآن اسٹڈی میں اس اگلے ویڈنسڈے کو پھر جڑیے انشاءاللہ. اور آگے ہم رمضان کا کیا پلان بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اگلے ہفتے کوشش کریں گے، اناؤنس کر دیتے ہیں رمضان کا کیا پلان ہے.
اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.